وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمائي. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شہید کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے. شہید آدمی اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. گویا کہ شہید ہونے کے بعد اس آدمی کے اوپر جنت کو رب العالمین واجب کر دیتا ہے کہ یہ شہید آدمی جنت کے اندر جائے گا. یہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے کہا. تو اللہ رب العالمین شہید آدمی کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن قرض یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے، اگر اس نے دنیا کے اندر نہیں چکایا ہے، نہیں دیا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ قرض نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. شہید کو بھی اللہ رب العالمین قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا بھی معاملہ پھنسا رہے گا. جب تک کہ اس کے ورثہ یا اس کے گھر والے اس قرض کو ادا نہیں کر دیں گے تب تک اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا. سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے. اسی موضوع پر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. سامعین کرام، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کھچر پر سوار ہو کر کے، ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے. راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے سوال کیا، پوچھا کہ اے معاذ، ذرا ہم کو یہ بتلائیے اللہ رب العالمین کا حق بندے مومن پر کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا حق ایک انسان کے اوپر کیا بنتا ہے اور ایک انسان کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا بنتا ہے، اس کے بارے میں ہم کو بتلائیے. حضرت معاذ بن جبل سے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 مرتبہ کیا. یعنی 3 مرتبہ یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا ہے اور بندے مومن کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے. تینوں مرتبہ معاذ بن جبل چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حق بندے مومن پر کیا ہے اور بندے مومن کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے معاذ، ذرا میری بات تم غور سے سنو. اللہ رب العالمین کا حق بندے مومن کے اوپر یہ ہے کہ بندے مومن اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے، 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین کے جو فرائض ہیں جن کو کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، یہ بندے مومن کے اوپر واجب ہے کہ اس کو کرنے کی ہر حال میں کوشش کرے. یہ اللہ رب العالمین کا حق بندے کے اوپر ہوا. پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندے مومن کا حق یعنی ایک انسان کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی نے بیان کیا. آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک بندے مومن، ایک مومن انسان اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتا ہے، اپنی پیشانی کو ایک اللہ کے سامنے آ کر کے جھکاتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، رمضان جیسے مقدس مہینے کا روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کام اللہ رب العالمین کرنے کے لیے کہتا ہے اس کو وہ آدمی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے انسان کو جنت کے اندر داخل کر دے. یہ ایک بندے مومن کا حق
اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگ اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگوں سے دنیا کے اندر دو چیزوں کا، دو حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حق اللہ رب العالمین کا ہے اور دوسرا حق بندوں کا ہے، یعنی آپس میں معاشرے اور سماج کے اندر رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کا دوسرے کے اوپر حق بنتا ہے۔ لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ یہی ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر کیا حق ہونا چاہیے، کس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کے حق کو ادا کرے۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اے مومنو، تمہارے پاس اگر کوئی امانت موجود ہے تو اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو جس کی وہ امانت ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل کیا۔ عثمان بن طلحہ جو پہلے خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، فتح جب نصیب ہو گئی، تو اس کے بعد عثمان بن طلحہ سے وہ چابی چھین کر کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے کہہ دیا کہ اس سے پہلے یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، ان کے پاس یہ چابی موجود تھی، اس لیے اے مومنو اس چابی کو لے جاؤ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے، یہ آیت کریمہ گرچہ ان کے لیے خاص ہے لیکن اس کا حکم جو ہے پوری امت کے لیے عام ہے، امت کا ہر فرد داخل ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو وہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کے حق کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس کو دے کر کے آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی جس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، انسان کا جو حقوق بنتا ہے وہ عام طور سے تین چیزوں کو لے کر کے بنتا ہے۔ پہلا حق اس کی جان کے سلسلے میں ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے مال کو لے کر کے، اور تیسری چیز انسان کی عزت و آبرو کو لے کر کے ہوتی ہے۔ عام طور سے ایک انسان جو خوشحالی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے پاس ساری آسائشیں اور ساری آرام کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ آدمی خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ فلاں آدمی جو اتنا چین و سکون کے ساتھ رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس طرح کی زندگی گزارنے نہ پائے۔ اب کیا کرتا ہے؟ اب وہ آدمی یہ کرتا ہے کہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کے پیچھے ایک دنیا کا انسان پڑا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اس مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اس مال کو چھین کر کے اپنے پاس لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ مال موجود ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس آدمی کے مال کو لا کر کے اپنے قبضے میں کر لینا ہے، اپنے انڈر میں کر لینا ہے، اپنے پاس لا کر کے رکھ لینا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز انسان کی عزت و آبرو۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو قوم کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی بہت ہی شہرت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جو نیک انسان ہوگا، جس کے اندر تقوی جیسی صفت پائی جائے گی، جو ہر کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا رہتا ہے، تو اس کی عزت قوم کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ضرور ضرور ہوگی۔ تو ایسے میں ایک آدمی اس سے حسد اور جلن کرتا ہے اور اس کی عزت کو تار تار لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو لوگ کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں،
جو کسی مسلمان بھائی کو ناحق طور پر بغیر کسی غلطی کے قتل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی کی اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے جب اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے، سارے صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس بات کے بارے میں کہتے ہیں الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ اے دنیا کے انسانوں، اے صحابہ کرام اور اے قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے بھی انسان ہو، کان کھول کر کے سن لو کہ تمہارے اوپر کسی مسلمان کا خون ویسے ہی حرمت والا ہے جیسے آج کا دن باعزت والا دن ہے، آج کا یہ شہر جو ہے باعزت والا شہر ہے۔ اسی لیے کسی کے مال کو ہڑپنے کی کوشش مت کرنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش مت کرنا، اور کسی کی جان پر حملہ مت کرنا، کسی کی عزت کو ملیا میٹ کر کے اس کو برباد کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہر مسلمان کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنا ہے، کسی بھی مسلمان آدمی کی عزت و آبرو کو پانی میں ملانا نہیں ہے، کسی بھی آدمی کی عزت و آبرو کو برباد نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس مال موجود ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ اس کے مال کو چھین کر کے اپنے پاس لانا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جان کر کے غلطی کر دی ہے یا نہ جانتے ہوئے غلطی کر لی ہے، تو ایسے میں اس کے خون کو بہانے کی کوشش مت کرنا، اس کے خون کو قتل کر کے بہانا بالکل نہیں چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور یہ بھی پیغام دے دیا کہ یاد رکھنا انسانوں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الدماء، کہ قیامت کا روز ہوگا، حشر کے میدان میں تمام کے تمام انسان اکٹھا ہوں گے، تمام کے تمام انسان آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی آنے والے ہیں، سبھی کے سبھی لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، وہاں پر اکٹھا ہوں گے، اور اس آدمی سے اللہ رب العالمین بدلہ دلوائے گا، اس آدمی کا بدلہ دلوائے گا جو دنیا کے اندر کسی کے خون کو بہاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے خون کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ ایسے آدمی سے اللہ رب العالمین قیامت کے روز بدلہ دلوائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں اور دوستو، حق تلفی یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم کسی کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ہم کسی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ہم کسی کو ناجائز طور پر ستا رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کسی کی ماں اور بیٹیوں کے اوپر اپنی غلط نظروں کو دوڑا رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر رہ کر کے کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہم غلط حرکت کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے سامنے دینا پڑے گا، چونکہ یہ بندے کا حق ہے، اور بندے کا حق جب تک دنیا کے اندر وہ بندہ معاف نہیں کر دیتا ہے، دنیا کے اندر جب تک بندہ اس کو عفو درگزر نہیں کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کا حق ہے، اللہ رب العالمین اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کے حق کو جب تک بندہ معاف نہ کر دے اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک بہت ہی معروف و مشہور حدیث، ایک شہید آدمی جو اپنے جان کے ساتھ، جو اپنے مال کے ساتھ میدان جہاد میں جاتا ہے، جہاد کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کے اپنے بال بچوں کو بتا کر کے جاتا ہے کہ میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، اور اگر میں شہید ہو گیا تو تم لوگ صبر سے کام لینا، میرے حق میں دعائے خیر کرنا۔ وہ شہید آدمی اپنے گھر سے نکل کر کے میدان جہاد میں جاتا ہے، جانے کے بعد وہاں پر وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شہید کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ شہید آدمی
اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گویا کہ شہید ہونے کے بعد اس آدمی کے اوپر جنت کو رب العالمین واجب کر دیتا ہے کہ یہ شہید آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے کہا۔ تو اللہ رب العالمین شہید آدمی کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن قرض یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے، اگر اس نے دنیا کے اندر نہیں چکایا ہے، نہیں دیا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرض نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ شہید کو بھی اللہ رب العالمین قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا بھی معاملہ پھنسا رہے گا۔ جب تک کہ اس کے ورثہ یا اس کے گھر والے اس قرض کو ادا نہیں کر دیں گے، تب تک اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے معاشرے میں، سماج میں رہنے کی وجہ سے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے ایک دوسرے سے ہیلپ لینے کی، مدد لینے کی، اور ہم قرض لے لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، قرض دینے والا آدمی خوشی خوشی اس آدمی کو قرض دے دیتا ہے جتنا آپ مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مانگتے ہیں، وہ آدمی بالکل آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے آپ کے حوالے کر دیتا ہے کہ چلیے آپ کے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہے، ہم آپ کی پریشانی کو ٹال سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، ہم آپ کو دے سکتے ہیں، لیجئے یہ پیسہ آپ اپنے حوالے کر لیجئے۔ وہ آدمی تو خوشی خوشی قرض کو دے دیتا ہے، لیکن یہ آدمی جس کو قرض دیا گیا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے قرض کو لے لیا اپنی اولاد کی پرورش کرنے کے لیے یا گھر کے کوئی کام کو کرانے کے لیے لے لیا، اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو یاد رکھنا یہ حقوق العباد ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جب تک کہ بندہ دنیا کے اندر معاف نہ کر دے اس وقت تک معافی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ رب العالمین باقاعدہ قیامت کے روز میدان محشر میں وہ آدمی، وہ قرض دار آئے گا اور اس کے قرض کو وہاں پر دلوائے گا۔ اور یاد رکھنا وہ دن ایسا دن ہوگا کہ آپ کے پاس 1 روپیہ 1 پیسہ موجود نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرض لینا تو بہت آسان ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کو ادا کرنا بہت ہی مشکل سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی اولاً تو قرض نہیں لینا چاہیے انسان کو، چونکہ پتہ نہیں آج ہم نے قرض لے لیا ہے کل ہماری موت ہو جائے۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرض لے لیتا ہے، باپ نے لیا، باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اب جس کا قرض ہے وہ آ کر کے باپ ان کے بیٹوں سے جو ورثہ ہوتے ہیں ان سے مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے باپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر قرض لیا تھا، آپ دے دیجئے۔ تو ڈائریکٹ کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، اپنے باپ کی اس اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں جو باپ اپنی پوری زندگی محنت و مشقت کر کے ان کو پالتا ہے، پوستا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، شادی بیواہ کر دیتا ہے، وہ ڈائریکٹ اپنی زبان سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں باپ نے لیا تھا، جا کر کے قبر میں باپ سے لے لو، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو آپ سے قرض نہیں لیے ہیں نا، میرے باپ نے لیا ہے، جا کر کے ان سے لو۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی اولاد کس لائق ہے جو اپنے باپ کے سلسلے میں اس طرح سے کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ میرے باپ سے لے لو، میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ باپ نے کافی پراپرٹی اس دنیا کے اندر چھوڑ کر کے گئے ہیں، اگر وہ چاہے تو قرض کو ادا کر دے، ہر حال میں ادا کر سکتا ہے۔ جب اس کو اہمیت قرض کی نہیں معلوم ہوگی اور اس کا انجام نہیں معلوم ہوگا تو کبھی بھی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے تمام کے تمام انسان حاضر ہوں گے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کرتے ہوئے اس بات کے بارے میں پوچھ لیا کہ صحابہ کرام، ایک فقیر، کنگال، محتاج انسان کون سا ہے؟ فقیر آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے کہا، قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو کوئی درہم ہو اور نہ ہی کوئی دینار ہو، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہو۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے حساب سے
وہ آدمی جس کے پاس نہ تو کھانے کی چیز موجود ہو نہ روپیہ پیسہ موجود ہو، ایسے انسان کو مفلس کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو فقیر کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو محتاج کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے جب سوال کیا اتدرون من المفلس، کہ میرے صحابہ کرام ذرا بتائیے کہ مفلس مسکین فقیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے یہی جواب دیا کہ وہ آدمی جس کے پاس دینار و درہم موجود نہ ہو، وہ آدمی جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ ہو، وہ آدمی فقیر ہے، محتاج ہے، وہ آدمی حقیقی معنوں میں قلاس ہے، کنگال ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام میری بات کو سنو، قیامت کے روز میرے امت کا مفلس، میرے امت کا مسکین، میرے امت کا فقیر وہ ہوگا الذی یاتی یوم القیامت بصیام بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، میرے امت کا مفلس اور میری امت کا مسکین اور فقیر وہ ہوگا جو قیامت کے روز اپنی نمازوں کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو قیامت کے روز دنیا کے اندر بہت ساری نمازوں کو لے کر کے آئے گا، وہ آدمی جو زکوٰۃ کے دینے کا اہتمام کرتا تھا وہ آئے گا، روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا تھا وہ آئے گا، وہ آدمی میرے امت کا مسکین ہوگا، میرے امت کا فقیر ہوگا۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا قد شتم ھذا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، نماز تو 5 وقت کی پڑھتا رہا ہوگا لیکن دنیا کے اندر اپنے معاشرے اور سماج کے اندر رہ کر کے جو ہے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز طور سے قبضہ کیا ہوگا، کسی کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کی ہوگی۔ میری امت کا مسکین، میری امت کا فقیر، میری امت کا محتاج یہ ہوگا۔ اے میرے صحابہ کرام تم سن لو میرے بھائی اور دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ دنیا کے اندر ایک طرف تو نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف تو رمضان جیسے مقدس مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں ان ساری عبادتوں کے کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان صحیح نہیں رہتی ہے۔ جب اپنے گھر پر پہنچتے ہیں تو اپنے بال بچوں کو بھی گالی دیتے ہیں، اپنے پڑوسی کو بھی گالی دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو فوراً اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالنے لگتے ہیں، گالی گلوچ دیتے رہتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، آپ لاکھ نماز پڑھ لو، آپ لاکھ روزہ رکھ لو، آپ لاکھ حج جا کر کے چلے آؤ، اگر حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی پائی گئی، اگر بندے کے حقوق کو پورا نہیں کیا گیا، اس دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو ستایا گیا، کسی کو گالی دی گئی، تو یہ ساری عبادتیں ایک طرف رکھی رہ جائیں گی، اور جب تک وہ بندے مومن معاف نہیں کر دے گا اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو حقوق العباد کا معاملہ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں یعنی اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس سلسلے میں اگر انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت نماز کم ہوئی، تو یہ اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز معاف کرے گا، ایسے ایسے گنہگاروں کو معاف کرے گا جو دنیا کے اندر ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، کلمہ قبول کیے ہوں گے، ان کو بھی اللہ معاف کر دے گا، چونکہ اللہ رب العالمین وہ غفور الرحیم ہے، اور اس کے غفور الرحیم ہونے کے لیے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ پر موجود ہے کہ اللہ انتہائی زیادہ اپنے بندے پر غفور ہے۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کو پیدا کیا، 100 حصے کو پیدا کیا، اور 99 رحمت اپنے پاس رکھ لیا، اور صرف ایک رحمت دنیا کے اندر بھیج دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم و کرم کرتے ہیں۔ تو حقوق اللہ کے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہے، کاہلی کی ہے، تو یاد رکھنا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کر دے گا اس وقت تک اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن و حدیث کے اندر شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک انسان کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے کسی کو اپنی زبان سے اپنی زندگی میں گالی تو نہیں دے دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ دیا ہے؟
کیا میں نے اپنی زبان سے کسی کے اوپر لعن و طعن تو نہیں کر دی ہے؟ کیا میں نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت و چغل خوری تو نہیں کر دی ہے؟ کیا میں نے کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر لیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو ستایا تو نہیں ہے، مارا تو نہیں ہے؟ ایک انسان کو تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے۔ جب ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے اس بات کے بارے میں سوچے گا تو اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہوگی کہ جس کو میں نے گالی دیا ہے جا رہا ہوں آج اس سے معافی مانگنے کے لیے، جس کو میں نے اپنی زبان سے برا بنا کہا ہے میں اس انسان کے پاس جا رہا ہوں اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا، جس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے میں اس انسان سے جا کر کے معافی مانگوں گا۔ یہ فائدہ ہوگا۔ شریعت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے بارے میں باقاعدہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ جب انسان غور کرے گا تب جا کر کے بندوں کا کوئی حق اس کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے، ویسے ہی زندگی گزارتے گزارتے چلے جائیں گے تو پھر آگے چل کر کے یہ مرحلہ جو حقوق العباد کا ہے یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی اور کوتاہی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے روز تم کو ضرور اس کے اہل کے حق کو ادا کرنا ہوگا۔ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں کہ معاف ہو جائے گا، بندے نے معاف کیا تب تو معاف ہو جائے گا، اگر معاف نہیں ہوگا کیا تو قیامت کے روز اس کا جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے اس حدیث کے اندر کہا اللہ کے نبی نے حتی یقاد للشاة الجلحہ من الشاة القرنہ، اس دنیا کے اندر ایک وہ بکری جس کے پاس سینگ موجود تھا اس نے کسی بے سینگ والی بکری کو مار دیا۔ وہ بکری جس کے پاس سینگ نہیں موجود تھا اس بکری کو مار دیا تو اس سے بھی اللہ رب العالمین بدلہ دلوائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو اندازہ لگائیے، ایک ایسا جانور جس کو بولنا نہیں آتا ہے، جس کے پاس عقل موجود نہیں ہے انسانوں کی طرح سے، جو عقل سلیم جس کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے جب اللہ رب العالمین ایک جانور سے بدلہ دلوائے گا، اگر ایک جانور نے کسی دوسرے جانور کے اوپر ظلم و زیادتی کر دی ہے، ستایا ہے، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین بدلہ دلوائے گا۔ تو ہم اور آپ تو انسان ہیں، ہمارے پاس عقل سلیم موجود ہے، سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، سوچنے کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے، بات کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر دی ہے تو یاد رکھنا ضرور ضرور اگر دنیا کے اندر ہم نے اس آدمی سے معافی نہیں مانگ لی ہے یا اس آدمی کے حق کو پورا نہیں کر دیا ہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے روز جب حشر کا میدان ہوگا، تمام انسان وہاں پر اکٹھا ہوں گے، وہاں پر اللہ رب العالمین باقاعدہ بدلہ دلوائے گا، اللہ رب العالمین وہ حق دلوا کر کے رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی ٹیڑھا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اس معاملے کو گمبھیرتا کے ساتھ لینا چاہیے، اس معاملے کے بارے میں غور و فکر کر کے اپنی زبان سے کوئی بات نکالنا چاہیے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سے بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو کوڑا لگوایا تو ایسا نہیں کہ ظلم کی بنیاد پر لگوایا، اگر کسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو ایسا نہیں کوئی عداوت و دشمنی تھی، نعوذ باللہ اس بنیاد پر ناراض ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، کسی کو بھی نہیں ستایا ہے، لیکن دیکھیے میرے آقا کے دل کے اندر حقوق العباد کے سلسلے میں کتنی تڑپ پائی جاتی ہے۔ وہ نبی جس کو دنیا کے اندر اللہ سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ جنتی ہے، جنت کے اندر جانے والے ہیں، اس میں کوئی چوچرا نہیں ہے، ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی ہے، لیکن وہ نبی باقاعدہ تنہائی میں سوچتے ہیں، سوچ کر کے منبر رسول پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے آپ منبر پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اکرام، اگر میں نے کسی کو گالی دیا ہے، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، اگر میں نے کسی کو کچھ زبان سے کہہ دیا ہے تو اے میرے صحابہ اکرام، آج محمد الرسول اللہ کی ذات تمہارے سامنے منبر پر موجود ہے، آج محمد الرسول اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اس دنیا کے اندر تم مجھ سے بدلہ لے لو، کل قیامت کے روز میرے سامنے مت آنا، میرے پاس مت آنا
کہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ فلاں شخص کے اوپر ظلم کیا تھا، تو یہ نبی باقاعدہ منبر پر کھڑے ہو کر کے اس بات کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اے میرے صحابہ کرام میرا پیٹھ حاضر ہے، تم مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج ہم انہی کے امتی ہیں، وہ نبی جو معصوم من الخطا، سارے گناہ معاف، جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، ہم اسی کے امتی ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر کتنے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رہتے ہیں، ہمارے بغل میں جو پڑوسی رہتا ہے اگر مثال کے طور پر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اس کے گھر کا پانی ہمارے گھر میں چلا آتا ہے، فوراً اپنی زبان سے غلط بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی زبان سے گالی گلوچ دینے لگتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اگر وہ پڑوسی کمزور پڑ جاتا ہے، مال کے اعتبار سے غریب ہے، تو وہ مالدار آدمی جو گھر کے بغل میں رہتا ہے کہتا ہے کہ میں تم کو یہاں سے مٹا دوں گا اور تم کو ایسی ایسی سزائیں دوں گا، اس طرح کی دھمکی اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسان اس طرح سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پیش آتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ نہیں ہے، نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ نبی کی تو یہ تعلیم ہے کہ دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے اس حق کو پورا کرنا ہے، کسی کے حقوق میں کوئی کوتاہی اور کاہلی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہر ایک کے حقوق کو اس تک پہنچانے کی کوشش کرو، دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو ستانے کی ہرگز کوشش مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی کوشش کرو، تبھی جا کر کے ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سنت کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے، ایسے ظالموں کو جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں، اس کے زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چرب زبان ہیں، بولنے کی صلاحیت ان کے پاس پائی جاتی ہے، بات کرنے کی صلاحیت، طاقت پائی جاتی ہے، اچھے انداز سے بات کر لیتے ہیں، اور جو آدمی جس کا زمین ہوتا ہے وہ آدمی اچھی طریقے سے بول نہیں سکتا ہے، ڈر کر کے بات نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا میرے پاس آتا ہے، یعنی غلط بیانی کر کے، غلط بات کہہ کر کے، جھوٹ بول کر کے آ کر کے اگر وہ زمین اپنے نام پر کروانا چاہتا ہے اور میں اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہوں نہ جانتے ہوئے، یا اس کی بات کو سن کر کے کہ حقیقت میں یہ زمین اسی کی ہے، تو یاد رکھنا ایسا شخص جہنم کا ایک ٹکڑا حاصل کر رہا ہے، گویا کہ جہنم کا ایک ٹکڑا میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ یہ اس آدمی کے بارے میں نبی نے کہہ دیا جو کسی کی زمین پر جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے کورٹ کچہری میں جاتا ہے، وکیلوں کے ذریعے سے اور اپنے پیسے کے ذریعے سے جا کر کے جج سے فیصلہ کروا لیتا ہے، جج اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جج کا جو فیصلہ ہو وہ شرعی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جج نے اپنے اعتبار سے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زمین جو غریب آدمی کی تھی وہ زمین اسی ہی کی رہے گی، یہ شریعت کا کہنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص کر رہا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے زمین کے بارے میں، تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی وہ حدیث سنیے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، اے ظالموں جو دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتے ہو، سن لو، اگر اس دنیا کے اندر کسی نے ایک بالشت زمین، ایک بالشت اتنا ہوتا ہے، ایک بالشت زمین اگر دنیا کے اندر کسی نے کسی کی قبضہ کر لی ہے، تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا توق بنا کر کے گلے کا ہار بنا دے گا، گلے میں ڈال دے گا، 7 زمینیں بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ہار کے طور پر ڈال دے گا۔ صرف ایک بالشت اگر کسی نے قبضہ کر لیا، ایک بالشت قبضہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ قیامت کے روز وہ انسان آئے گا جو دنیا کے اندر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا،
اور اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے ڈال دیا گیا ہوگا. لوگ دیکھیں گے اور کہا جائے گا کہ دیکھو وہ فلاں آدمی ہے جو دنیا کے اندر دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا تھا, وہ فلاں آدمی ہے جو دنیا کے اندر کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا تھا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے اس کے گلے میں زمین کا طوق بنا کر کے ڈال دیا ہے. میرے بھائی اور دوستو, حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. کبھی بھی اس دنیا کے خاطر کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرنا, کسی کی زمین کو ناحق طور پر لینے کی کوشش مت کرنا. اپنی اولاد کے خاطر کبھی بھی ایسا مت کرنا کہ کسی کی زمین پر ایک بالشت جو ہے آپ قبضہ کر لیں یا اور زیادہ قبضہ کر لیں. اس لیے کہ یاد رکھنا, یہ اولاد جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں, یہ اولاد جس کو آپ پال پوس رہے ہیں, بڑا کر رہے ہیں, یہی اولاد آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی ہے. آپ کے کام وہی آئے گی جو آپ نے دنیا کے اندر اعمال صالحہ کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوگا, آپ نے دنیا کے اندر جو نیکیاں کی ہوں گی, عمل صالح کیا ہوگا, یہی آپ کے کام آ سکتی ہیں. آپ کی اولاد آپ کو کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے, تو آپ ان اولاد کے لیے کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ تو حقوق العباد کے معاملے میں انسان کو بالکل الرٹ رہنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر 1 روپیہ بھی دنیا کے اندر اگر کسی نے لے لیا ہے تو اس 1 روپے کو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین باقاعدہ اس سے دلوائے گا. حشر کے میدان میں جب تمام کے تمام انسان اکٹھا ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سارے انسانوں کو پلسرات سے ہو کر کے گزرنا پڑے گا, اور پلسرات یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. اس سے جو ہے سارے انسانوں کو گزرنا پڑے گا, اور وہ آدمی جو غدار ہوگا, جو دھوکے باز ہوگا, جو ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کرتا رہا ہوگا دنیا کے اندر, وہ آدمی اسی کے اندر کٹ کر کے گر جائے گا. گویا کہ وہ آدمی جہنم کا ایندھن ہو جائے گا, جہنم کے اندر وہ آدمی چلا جائے گا. لیکن وہ آدمی جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرتا رہا ہوگا, اس کو پورا کرتا رہا ہوگا, وہ آدمی آسانی کے ساتھ پلسرات پر بالکل بال سے بھی زیادہ باریک اس سے نکلتے ہوئے چلا جائے گا. اس کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میرے بھائی اور دوستو, جو لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو مارتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا, ایسے ظالم سے میں قیامت کے روز جھگڑوں گا, لڑوں گا. کس سے کہا؟ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں, دوسروں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 ایسے لوگوں سے میں, ایسے ظالموں سے قیامت کے روز میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے گھر پر کسی آدمی کو کام کرانے کے لیے بلاتے ہیں, وہ آدمی, وہ مزدور کام کر لیتا ہے, کام مکمل کر لیتا ہے, اور جب تنخواہ دینے کی بات آتی ہے, جب پیسہ دینے کی بات آتی ہے تو نہیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے صاف طور سے کہہ دیا, ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ ورجل استاجرہ اجرا فاستوفى منہ ولم یؤدی اجرہ, کہ وہ مزدور جس نے کسی کے گھر آ کر کے مزدوری کیا, کام مکمل کر لیا, لیکن کام مکمل کرنے کے بعد اس کو مزدوری ملنا چاہیے, لیکن یہ آدمی اس کی مزدوری نہیں دے رہا ہے. تو اللہ رب العالمین اس حدیث قدسی کے اندر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ایسے آدمی سے میں قتال کروں گا, میں لڑوں گا. اور یاد رکھنا, اللہ رب العالمین جس سے جنگ کرے, اللہ رب العالمین جس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے, اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے کبھی بھی کسی بھی مزدور کے ساتھ, جو بھی کسی بھی جگہ پر کام کر رہا ہو, جیسے ہی اس کا مہینہ مکمل ہو جائے, منتھ پورا ہو جائے, فوراً اس کے حق کو ادا کر دینا چاہیے, پہنچا دینا چاہیے. چونکہ نبی کی حدیث بھی ہے کہ جیسے مزدور کا کام مکمل ہو جائے, آپ کا کام مکمل ہو جائے, ابھی اس کے جسم کا پسینہ سوکھنے نہ پائے, فوراً اس کے حق کو ادا کر دینا چاہیے, اس کے حق کو دے دینا چاہیے. تو بڑی ہی سخت تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر باقاعدہ کر دیا. اور خلفائے راشدین نے باقاعدہ یہ فارمولہ بنا رکھا تھا کہ جو بھی خلیفہ مقرر ہوتے تھے وہ اپنی زبان سے یہ کہتے تھے کہ تم میں سے جو بھی طاقتور انسان ہے, تم میں سے جو بھی طاقتور انسان نے کسی کے مال کو لے لیا ہے, کسی ضعیف, کسی کمزور آدمی کے مال پر قبضہ کر لیا ہے, تو جب تک میں اس کمزور آدمی کے مال کو دلوا نہیں دوں گا, جب تک اس زمین کو جو اس نے کمزور آدمی سے لیا ہے جب تک اس تک پہنچوا نہیں دوں گا, تب تک میں چین و سکون کے ساتھ نہیں رہوں گا, میں چین و سکون کے ساتھ نہیں
بیٹھوں گا، یہ تمام کے تمام خلفائے راشدین کہا کرتے تھے اپنی زبان سے، جیسے ہی ان کی حکومت آتی تھی پورا کا پورا عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام ہمارا جو ہے یہ عدل و انصاف کا مذہب ہے، یہ اسلام ہمارا ایسا ہے جو آپس میں ایک دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے کا تعلیم دے رہا ہے، پورا کرنے کی تعلیم و تلقین دے رہا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کوتاہی اور کاہلی نہیں کرنا ہے، بلکہ بندوں کے حقوق کو کما حقہ پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور بھائی جان کر کے چلنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حقوق العباد کا موضوع تو ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، بہت ہی لمبا موضوع ہے، اگر اس پر گفتگو کیا جائے تو بہت ہی ہفتہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق میں رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بھائی کا بھائی کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، بھائی کا بہن کے اوپر، بہن کا بھائی کے اوپر، یا شوہر کا بیوی کے اوپر، بیوی کا شوہر کے اوپر، تو اس طرح کے بہت سارے حقوق بن جائیں گے جس پر گفتگو کرنا اس وقت ناممکن ہے۔ اس سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آپس میں ظلم و زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔